محلے میں بچوں کو عربی اور ناظرہ قرآن پڑھانے والی باجی کے گھر آٹا اور سبزی نہیں ہے، مگر وہ باپردہ خاتون باہر آ کر مفت راشن والی لائن میں لگنے سے گھبرا رہی ہے۔ فری راشن تقسیم کرنے والے نوجوانوں کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، انہوں نے متاثرین میں فری سبزی اور آٹا کی تقسیم کو فوراً روک دیا۔ پڑھے لکھے نوجوان تھے، آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے۔ بات چیت میں طے ہوا کہ نہ جانے کتنے سفید پوش اپنی آنکھوں میں ضرورت کے پیالے لیے فری راشن کی لائنوں کو تکتے ہیں، مگر اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنے کی خاطر قریب تک نہیں بھٹکتے۔ مشورے کے بعد نوجوانوں نے فری راشن کی تقسیم کا بورڈ بدل دیا اور دوسرا بورڈ آویزاں کر دیا۔ ہر طرح کی سبزی 15 روپے کلو، مسالہ فری، آٹا، چاول، دال 15 روپے کلو، خصوصی آفر۔ اعلان سنتے ہی مفت خور بھکاریوں نے اپنی راہ لے لی۔ سفید پوش اور لاچار طبقہ ہاتھوں میں 10-20 روپے کے ساتھ خریداری کے لیے آ گیا۔ قطار میں کھڑا ہونے سے اسے گھبراہٹ نہ ہوئی، نہ ہلڑ بازی ہوئی۔ لائن میں ایک طرف بچوں کو قرآن پڑھانے والی باپردہ باجی بھی مٹھی میں معمولی سی رقم لیے اعتماد کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ان کی باری آئی، پیسے دیے، سامان لیا اور اطمینان سے گھر آ گئیں۔ سامان کھولا، دیکھا ان کے ذریعے ادا کی گئی پوری قیمت سنت یوسف کی طرح ان کے سامان میں موجود ہے، لیکن انہیں خبر تک نہ ہو سکی تھی کہ کس نے وہ پیسے کب اور ان کے سامان میں رکھ دیے تھے۔ نوجوان ہر خریدار کے ساتھ یہی کر رہے تھے۔ یقیناً علم کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے۔ مدد کیجئے پر عزت نفس مجروح نہ کیجئے۔ ضرورت مند سفید پوشوں کا خیال رکھیے۔ عزت دار مساکین کو عزت دیجئے۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر زیادہ بااختیار ہے۔ اس ساری کہانی کو سنانے کے بعد آج کل کے کرونا کے دور میں اور ڈینگی کے دور میں جب لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اس وقت بہت سے مخیر حضرات نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھان لی، لیکن اس مدد کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے کم فہم اور کم علم لوگوں نے جب غریبوں کے ساتھ تصویریں بنانا شروع کی تو اس کا اس سوسائٹی پر بہت برا اثر ہوا کہ تصویر بنانے کے چکر میں کئی سفید پوش لوگ بھوک سے مر گئے تھے۔ تصویر بنانے کے چکر میں کئی لوگوں نے اپنے بچوں کی آنسوؤں اور بھوک کو دیکھتے ہوئے اس غلیظ کام کو گلے لگا لیا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ ان لوگوں کو نیکی نہیں ملی ہوگی کہ جنہوں نے نیکی کو فوٹو بنا کے سوشل میڈیا پر لگا دیا ہے۔ میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن میں اس بات کو ضرور سمجھتا ہوں کہ جب کسی کا دل دکھا کر کوئی نیکی کی جائے تو میرا ذاتی خیال ہے وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غریب لوگوں کی مدد ایسے کریں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک کو علم نہ ہو اور لوگوں کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی، میری، ہر کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔